تو وہ بھی اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ٹیل اس سم سٹوری، ہمیں کوئی کہانی سنائیے کہ ہمارا دل جو ہے وہ ذرا مضبوط ہو اور ہمیں تقویت ملے. تو یہ بھی ایک وجہ بیان ہوتی ہے کہ پھر اللہ نے ایسی سٹوری بیان کی جس کو احسن القصص کہا اللہ نے، کہ چلو بیسٹ آف سٹوریز تمہیں سناتے ہیں یوسف علیہ السلام کی وچ از فل آف ہوپ. تو بہرحال ایک تو یہ اس کی اسپیشلٹی ہے. تیسری بہت ہی کمال قسم کی اس کی اسپیشلٹی ہے، آپ لوگ حیران رہ جائیں گے، جس کو رنگ کمپوزیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. رنگ کمپوزیشن بیسکلی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، رنگ کمپوزیشن لنگوسٹک جو ہے، یہ لینگویج کو کہتے ہیں، لینگویج کے اصولوں کو لنگوسٹکس کہتے ہیں. اگر آپ لنگوسٹک کی فیلڈ دیکھیں تو اس میں رنگ کمپوزیشن ایک ایسے سٹرکچر کو کہتے ہیں جیسے کہ ایک ایسے ہے، ایک ایسے شروع ہوا اور کنکلوڈ ہوا، ٹھیک ہے، ایک مضمون. تو وہ مضمون رنگ کمپوزیشن پر بیس تب ہوتا ہے جیسے رنگ جو ہے جہاں سے شروع ہوتی ہے وہیں پہ کلوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو رنگ کمپوزیشن یہ ہوتا ہے کہ مضمون کا جو شروع ہے اور جو اینڈ ہے اس کی تھیم ایک ہی ہے، اس کا سبجیکٹ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، سملر ہے. اسی طرح اس مضمون کا جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ سے مل رہا ہے، تھرڈ پوائنٹ تھرڈ لاسٹ پوائنٹ سے مل رہا ہے، فورتھ پوائنٹ فورتھ لاسٹ سے مل رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ رنگ بن رہی ہے پوری. ففتھ پوائنٹ ففتھ لاسٹ سے مل رہا ہے، اور جو کلائمیکس ہے وہ بیچ میں ہے. اب میں آپ کو سورہ یوسف کی خوبصورتی اور اس کا رنگ کمپوزیشن بتاتا ہوں جو کافی مفسرین نے مینشن کیا ہے. دیکھیں، سورہ یوسف کی اگر ہم سورہ یوسف کو ڈیوائیڈ کریں مختلف مضامین میں کہ اس میں مضامین کیا ہے، ٹھیک ہے، تو تقریباً جو ہے وہ ہمارے پاس A B C D E F G H I J K J، یہ J تک ہمیں شروع کے سبجیکٹس ملتے ہیں اور ان کو آخری سبجیکٹ کے ساتھ ہم میچ کریں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ آپس میں میچ کرتے ہیں. فار ایگزامپل سبجیکٹ A ہے آیت نمبر 1 سے 3 جس میں اللہ اپنی بڑائی بتا رہا ہے اور قرآن مجید کی بڑائی بتا رہا ہے. اسی طرح آپ لاسٹ سبجیکٹ پہ آ جائیں کنکلوژن پہ، جو کہ آیت نمبر 102 سے 111 ہے، وہ کنکلوژن ہے، وہ ایگزیکٹ سیم تھیم پر ہے، میچ کر رہا ہے. اس کے بعد سیکنڈ سبجیکٹ کیا ہے؟ B. سیکنڈ سبجیکٹ ہے یوسف السلام کی ڈریم، اور سیکنڈ لاسٹ سبجیکٹ کیا، آپ حیران ہو جائیں گے، یوسف علیہ السلام کی ڈریم کی فلفلمنٹ. یعنی سیکنڈ سبجیکٹ ہے یوسف السلام کا خواب، اور سیکنڈ لاسٹ کیا ہے؟ ان کے خواب کی تعبیر پوری ہوتی ہوئی. تھرڈ سبجیکٹ کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی وہ آپس میں سیپریٹ ہوتے ہیں اور ان کے جو بھائی ہیں وہ ان کے خلاف سازش کرتے ہیں. اور تھرڈ لاسٹ سبجیکٹ کیا ہے کہ ان کے بھائی ان سے معافی مانگتے ہیں، یعنی سملیرٹی ہے. فورتھ سبجیکٹ ڈی، سبجیکٹ ڈی کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام ایز اے سلیو ایجپٹ میں بیچے جاتے ہیں، ایز اے سلیو بیچے جاتے ہیں. اور فورتھ لاسٹ سبجیکٹ کیا ہے کہ وہ ایز اے منسٹر سامنے آتے ہیں، یعنی سلیو اور منسٹر یہ پوزیشن سے ریلیٹڈ ہے، تو یہ بھی سیم تھیم ہے. اسی طرح تھیم نمبر ای ہے کہ یوسف علیہ السلام جو ہے ان کو اکساتی ہے، عزیز مصر کی جو بیوی ہے وہ انہیں گناہ پہ اکساتی ہے اور وہ ان پہ الزام لگاتی ہے. اور آپ حیران ہو جائیں گے ففتھ لاسٹ سبجیکٹ کیا ہے کہ وہ ان سے معافی مانگتی ہے. سکس سبجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو عورتیں بھی ورگلاتی ہیں، یعنی عورتوں جب وہ اس ہال سے گزرتے ہیں تو وہ عورتیں ان کو دیکھتی ہیں اور تعریف کرتی ہیں. اور سکس لاسٹ سبجیکٹ ہے کہ وہ عورتیں یوسف السلام کی انوسنس بیان کرتی ہیں. یعنی کس طرح کا سٹرکچر ہے سورہ یوسف کا رنگ کمپوزیشن. اسی طرح اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور سبجیکٹ آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں بند کیا گیا، یہ ساتواں سبجیکٹ ہے. اور سیونتھ لاسٹ ہے ان کو جیل سے چھوڑا گیا، نکالا گیا، آزاد کیا گیا. اور اگلا سبجیکٹ ہے کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ پرزنرز کی ڈریم کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. اور اس سے متعلق سبجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ کنگ کی ڈریم کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. اور جو بیچ میں کلائمیکس ہے وہ بیچ میں وہ یہ ہے کہ ڈریم آف دا کنگ کا جو ڈریم تھا، جو اس نے خواب دیکھا تھا، وہ بیچ میں ہے. وہ کلائمیکس کیوں ہے؟ وہ کلائمیکس اس لیے ہے کیونکہ اس کے بعد ایوری تھنگ چینجز فار یوسف علیہ السلام. جب یوسف علیہ السلام اس کے ڈریم کو انٹرپریٹ کرتے ہیں تو پھر ہر چیز ان کے لیے تبدیل ہوتی ہے. ان کو سٹیٹس بھی ملتا ہے، وہ جیل سے بھی باہر آتے ہیں، اس کے بعد ان کو منسٹر بھی بنایا جاتا ہے، اس کے بعد ان کو بہت کیا کہنا چاہیے عزت بھی دی جاتی ہے، ان کی انوسینس پروو ہوتی ہے، ان سے معافیاں مانگتے ہیں آ کے عزیز مصر کی وائف بھی اور وہ عورتیں بھی ان کی انوسینس کو بیان کرتی ہیں. تو یہ کلائمیکس ہے. تو یہ بہرحال ایک ٹیکنیکل سی بات تھی، میں نے کہا یہ بھی شیئر کر دوں کہ اس سورہ کا خاصہ یہ ہے کہ یہ رنگ کمپوزیشن پر بیسڈ ہے. اور یہ رنگ کمپوزیشن قرآن کے اعجاز میں سے ایک اعجاز بیان کیا جاتا ہے، یعنی معجزات میں سے، کہ قرآن میتھمیٹیکلی اور لنگوسٹک کے اصولوں پہ بھی اتنا خوبصورتی سے ڈیزائن ہے کہ آج واقعی کوئی انسان قرآن جیسی جو ہے وہ کتاب نہیں بنا سکتا، قرآن جیسا کلام نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہے، اینی وے یہ ایک سائڈ پہ میں نے چیز آپ کو بتائی. اس کے بعد ایک اور خاصہ اس سورہ کا کیا ہے کہ اس میں جو تاریخی پہلو بتایا گیا ہے وہ بہت اوتھینٹک ہے.
अगर आप इसको बाइबल से कंपेयर करें, बाइबल और कुरानिक जो सूरह यूसुफ है, जो यूसुफ इस्लाम की स्टोरी, उसमें बहुत डिफरेंस पाया जाता है। जैसे बाइबल का मुतालिया करेंगे तो उसमें याकूब अलैहिस्सलाम का जो कैरेक्टर दिखाया गया, उसमें यहाँ तक दिखाया गया कि याकूब अलैहिस्सलाम को जब खबर मिलती है यूसुफ अलैहिस्सलाम के गुमने की, तो अपने आप को मारते हैं, अपने आप को पीटते हैं, अपने आप को टॉर्चर करते हैं। जबकि कुरान क्या बता रहा है, वो क्या कहते हैं, फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तान, मैं सब्र जमील करूँगा। तो ये कितना फ़र्क आ गया बाइबल में और कुरान में, ठीक है। इसी तरह बाइबल में यूसुफ इस्लाम की स्टोरी में बार बार जो हाकिम का वर्ड है वो क्या है, फ़ैरो, द फ़ैरो सेड, द फ़ैरो सेड। तारीख आज बता रही है कि जिस पीरियड से, जिस एरा से यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, द ओल्ड किंगडम इजिप्ट का, उसमें फ़ैरो का टाइटल नहीं होता था, उसमें किसका टाइटल होता था, किंग का। कुरान ने एक बार भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाकिम को फ़ैरो नहीं कहा, क्या कहा है, मलिक। मलिक, मलिक का क्या मतलब होता है, किंग। तो कुरान तारीखी तौर पे ऑथेंटिक है, कुरान ने एक बार भी फ़ैरो का वर्ड नहीं यूज़ किया, ठीक है। फ़ैरो का टाइटल बाद में आया, तो बाइबल में ये एक हिस्टोरिकल मिस्टेक है जिसको पॉइंट आउट करते हैं आज के बहुत से जो मुनाजरा करने वाले मुसलमान हैं ना, उसको पॉइंट आउट भी करते हैं जब क्रिश्चियन से मुनाजरा होता है, क्योंकि क्रिश्चियंस ये कहते हैं कि कुरान कहाँ से कॉपीड है, बाइबल से। तो हमारा आर्गूमेंट कि कुरान अगर बाइबल से कॉपीड है तो फिर ये चीज़ें कैसे ओमिट हो गई, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद, उनको नॉलेज था कि ये चीज़ ले लूँ, ये चीज़ ना लूँ, तो ये प्रूफ है कि ये अल्लाह की तरफ से है कुरान में। इसी तरह एक और इंटरेस्टिंग बात, सूरह यूसुफ में उस दौर की करेंसी का जिक्र है, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया कि उन्होंने यूसुफ को परचेज किया चंद सिल्वर कॉइन्स के, तो जो अरेबिक वर्ड है दराहिमा मादूदा, दिरहम का जिक्र है। दिरहम कहते हैं सिल्वर कॉइन को, ठीक है, और दिनार कहते हैं गालिबन गोल्ड कॉइन को। तो सिल्वर कॉइन जो है, ये तारीख हमें बताती है, असल में मौरखीन और आर्कियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि ग्रीक्स के दौर में कॉइनेज शुरू हुई है, ठीक है, यूनानियों के दौर में कॉइनेज शुरू हुई है, और ये सूरह हमें बता रही कि नहीं, उससे पहले भी थी, ठीक है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और आज हमें आर्कियोलॉजी के थ्रू पता लगता है, सुभान अल्लाह, कि एक करेंसी होती थी शाटी, शाटी कहते हैं उसे, ठीक है, इजिप्शियन लैंग्वेज में। वो करेंसी की बाकायदा तस्वीर कहेंगे, या वो जो कार्विंग्स होती हैं उसमें केव्स वगैरह में, तो ये टूम्ब ऑफ नियानखुनम, ये एक बादशाह था उस दौर का, और टूम्ब ऑफ खुनुम होते, ये उनके नाम होते थे इस तरह के। ये जो इजिप्ट में टूम्ब है, इन टूम्ब्स में एक मार्केट का सीन मिलता है, ठीक है, कार्विंग्स में। उस मार्केट में बाकायदा सेल परचेज हो रही है गुलामों की, यूसुफ इस्लाम का सीन नहीं है, मैं एक और पॉइंट बताने लगा, उसमें सेल परचेज हो रही है गुलामों की, और वो सेल परचेज बाकायदा एक करेंसी से हो रही है जिसका नाम है शाटी, और वो सिल्वर के कॉइनेज है। तो कुरान मजीद ने एग्जैक्ट वो करेंसी भी बताई है जिसका कहीं और जिक्र नहीं है। तो कुरान मजीद इस स्टोरी को हिस्टोरिकली भी बहुत एक्यूरेट बताता है, ठीक है। तो ये खासे हैं इस सूरह के जो मैंने सबसे पहले बयान किए, कि आपका चले कॉन्फिडेंस भी बढ़े कि वाकई कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है, और वाई दिस इज़ द बेस्ट ऑफ स्टोरीज़, क्योंकि इसमें ज़िंदगी का हर एस्पेक्ट आ गया, और दूसरा इसका पीरियड ऑफ रेवलेशन बहुत स्पेशल है। देखें, कुरान की जितनी सूराज़ हैं उनका एक बैकग्राउंड है, और ये भी एक बड़ी हिकमत की बात है कि जिसको उसका बैकग्राउंड पता है वो उसके मुताबिक वो सूरा को पढ़ेगा, तो इंशाल्लाह उसको वही फ़वाइद मिलेंगे जिस बैकग्राउंड के लिए वो सूरा नाजिल हुई थी। ये भी देखें एक विजडम की बात है, और बड़े कम लोग इस तरह से सूराज़ का मुतालिया करते हैं, ठीक है। तो ये नॉलेज होना भी बड़ा ज़रूरी है। बहरहाल, तो सबसे पहले देखिए हम आते हैं पेरेंटिंग के हवाले से, क्योंकि आज के टॉपिक का टाइटल है हीलिंग ब्रोकन हार्ट्स। तो आपको पता है कि पेरेंट्स के भी दिल टूटे हुए हैं आज, बच्चों से उम्मीदें होती हैं, बच्चे शायद उन उम्मीदों पे नहीं उतर पाते, या बच्चों की तरबियत उन्होंने बड़ी अच्छी की होती है, लेकिन बस अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश आ जाती है, दिल टूट जाता है, ठीक है। इसी तरह आप देखिए कि अपने दुख देते हैं बहुत, अपने ही लोग साजिश करते हैं, अपने ही लोग हसद करते हैं, अपने ही लोग जुमले कसते हैं, अपने ही लोग सख्त बातें करते हैं। तो ये जो हार्ट ब्रेक हुआ, इसको यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैसे डील किया, और इसको याकूब अलैहिस्सलाम ने कैसे डील किया। सबसे पहली बात तो हमें ये पता लगती है कि देखें, दुनिया की सबसे बेहतरीन लीनियज, सबसे बेहतरीन ख़ानदान यूसुफ अलैहिस्सलाम का। ये मैं नहीं कह रहा, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, दुनिया में सबसे नोबल लीनियज किसकी है, सबसे नोबल इंसान दुनिया में कौन है। वैसे तो हमारे नबी सबसे नोबल हैं, लेकिन ज़ाहिर है हमारे नबी बहुत हम्बल थे, बहुत आजिज़ थे। तो उन्होंने कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम, द सन ऑफ द नोबल, हु इज़ द सन ऑफ द नोबल, हु इज़ द सन ऑफ द नोबल। कैसे? इब्राहिम सलाम के बेटे कौन?
اسحاق الاسلام کے بیٹے کون؟ یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یوسف. کیا اس سے بہترین لینیج ہو سکتی ہے؟ ہر باپ نبی, ایوری ون آف دیم نبی. ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ دیکھ لیں, ابا اجداد میں نبی نہیں ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل سے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ وہ لڑی ہے, یہ وہ خاندان ہے کہ ہر بندہ نبی, سبحان اللہ. تو اگر اتنی نوبل لینیج میں یہ پرابلمز آ رہے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ میں ٹیسٹ اپنے پیاروں کو ہی کرتا ہوں. تو اللہ اگر کسی کو ٹیسٹ کر رہا ہے, یہ نیسیسریلی پنشمنٹ نہیں ہے. شیطان اصل میں ہمیں فیل کراتا ہے میں اکرسڈ ہوں, میں تباہ ہوں, پتہ نہیں اللہ مجھ سے بہت ناراض ہے اس لیے میرے ساتھ یہ معاملات ہو رہے. نہیں, اللہ بتا رہا ہے کہ بھائی میں نے پیاروں کو ٹیسٹ کیا ہے, میں نے یعقوب کو ٹیسٹ کر لیا, یعقوب کو اس کی اولاد سے ٹیسٹ کر لیا علیہ السلام. تو اگر تمہیں بھی کر رہا ہوں تو اس میں ٹرسٹ کرو, اللہ کے پلان کو ٹرسٹ کرو. اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے اس میں کوئی, ٹھیک ہے, جو آپ کو ابھی نہیں نظر آئے گی, لیٹر آن آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو اینی وے, سب سے پہلے تو یہ بات کہ دیکھیں گھبرائیں نہیں. اگر اللہ اتنی نوبل لینیج کے انسان کو ٹیسٹ کر سکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اگر اتنی نوبل لینیج کی جو اولاد ہے وہ تھوڑا سا ڈی ٹریک ہو سکتی ہے, تو ہماری اولاد کیا, ٹھیک ہے. اللہ کی آزمائش کسی پہ بھی آ سکتی ہے نا, آسانی مانگنی چاہیے لیکن گھبرانا نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آلدو آئی نو کہ جب اولاد ہاتھ سے نکلتی ہے تو پھر بندہ پریشان تو بہت ہوتا ہے, کیونکہ اولاد انسان کو بڑی پیاری ہوتی ہے, لیکن انشاءاللہ ہوپ بہت ہے اسٹوری میں. تو بہرحال ایک تو ہمیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا رول دیکھنا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ایسے موقع پہ, ٹھیک ہے, وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں پہ میں ایک بات مینشن کرنا چاہوں گا کہ میں یو کے بھی جب گیا, بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج مٹیریلزم کا دور ہے, بہت پیک مٹیریلزم کا دور ہے. دیکھیں انڈرسٹینڈیبل ہے کہ بہت آج کل لوگوں کے دل میں یہ خواہش آتی ہے کہ ہم باہر جائیں, ہماری نوکری باہر ہو, ٹھیک ہے نا, اور پیسے ہم کمائیں. حرج کوئی نہیں ہے, ہم انسان ہیں, ہم سب کو یہ سوچنے کا رائٹ ہے, اور اسپیشلی آج کے دور میں فائنینشیل انڈیپینڈنس بہت میٹر کرتی ہے. لیکن دیکھیں سم وے ڈاؤن دا لائن یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ پیرنٹس کی امپورٹنس کیا ہے. کیونکہ مجھے وہاں پہ بہت ہی سوالات آئے, لوگوں کے بڑے ریگریٹس تھے وہاں پہ, بڑی دل میں رنجش تھی ان کے, جو ینگسٹرز تھے وہاں پہ ان کے دل میں بڑی رنجش تھی کہ ماں باپ اکیلے ہیں, بیمار ہیں, خدمت نہیں کر پا رہے, بس یہاں پر آئے ہوئے ہیں. اور ماشاءاللہ دیکھیں ماں باپ جو ہے اولاد کا کتنا سوچتی ہے, اولاد کو احساس نہیں ہوتا کہ ماں باپ کتنی قربانیاں دیتے ہیں ان کے لیے. میں یقین کریں ایسی ایسی سٹوریز وہاں پہ سنی کہ باپ نے ساری زمینیں بیچ کر بیٹے کو وہاں بھیجا. اللہ اکبر, اتنی قربانی دیتا ہے باپ, اور اسی باپ کو ہم برا بھلا کہتے ہیں, اسی کو ہم بعد میں کہتے ہیں اس نے میرے لیے کیا ہی کیا.